بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی 36 نمبر آیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے دو رخ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دنیا کی جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور یہ مفہوم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بالخصوص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاشرتی معاملات، جس میں کفار کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رہنا سہنا اور ان کی جفاؤں کے بدلے ان کو دعائیں دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے اگر بندہ اس اخلاق اور اسوے اور قدوے کو اپنا لے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا اور آپ بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے اور مکہ کے سارے لوگ آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، تم کیا امید کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ انت الکریم ابن الکریم، آپ خود بھی باعزت ہیں اور باعزت آدمی کے بیٹے ہیں، آپ خود بھی کرم کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں اور رحم دل آدمی کے ہی بیٹے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح تم سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی گلہ نہیں، تم نے جو بھی کیا وہ تم تھے اور جو میں کر رہا ہوں وہ میرا مقام اور میرا مرتبہ ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور پھر اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حسین سلوک دیکھنے میں نظر آیا ہے تو لوگ فوجوں کے اعتبار سے دین میں داخل ہوئے۔ بس انسان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب میں دین کے اوپر عمل کروں گا، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہوگا اور اس کے علاوہ کسی اور کی مدد کی مجھے ضرورت بھی نہیں۔ دوسرا مفہوم جو اس آیت سے ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ ہدایت دینے کے اعتبار سے، جنت کے رستے پر چلا دینے کے اعتبار سے اور ہدایت کو واضح کر دینے کے اعتبار سے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے کے اعتبار سے، اگر کوئی کتاب ہے، اگر کوئی شریعت ہے تو وہ شریعت اسلامیہ ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب نازل کی جو فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق زیادہ نہیں ہوتے، باطل بے شمار ہوتے ہیں، باطل بے شمار ہوتے ہیں، حق صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک بے نماز اور ایک نمازی یہ دونوں حق پر ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، دونوں میں سے ایک حق پر ہے اور یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق یہ پیمانہ ہوگا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ماپنے کا ایک پیمانہ ہمیں دے دیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے روک دے وہ باطل ہے، ہر وہ چیز
جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جائے، ان میں پھر چاہے مال ہے، اولاد ہے، موبائل ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، سفر ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایک معاملہ ان میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جو اسے اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ باطل ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، محنت کریں۔ فنصب کا معنی ہوتا ہے خوب مشقت کیجئے، محنت کیجئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوب ہمیں پتہ ہے کہ دن میں آپ کے بے شمار کام، بہت سارے کام ہیں، مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لیکن جب رات کا وقت آئے تو پھر آپ کھڑے ہوں اور رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو یاد کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف شوق کے ساتھ آئیے، محبت کے ساتھ آئیے۔ جب انسان دین اسلام پر عمل کرتا ہے تو میں نے کل اشارتاً یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں، فقط تیری بندگی کرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو یہ پتہ ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں وہ کیسے کرنی چاہیے؟ کسی کو پتہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت اصل میں ہے کیا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ بندگی ہے تو یہ تو عبادت کے لفظ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ عبادت دراصل دو چیزیں ہیں، عبادت دراصل دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں جب بندے میں موجود ہوں گی پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ کمال محبت ہو، کہ بندہ اگر اپنے معبود کی عبادت کر رہا ہے تو اس ذہن کو، اپنے ذہن کو بنا لے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے ہیں، ایک دنیا جہان کی مخلوقات میں تقسیم کیا ہے۔ تو اپنے رب سے محبت کریں، کمال محبت۔ اسی محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کی نظر میں اور کسی کی وہ اہمیت نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ چیز ہے پہلا رکن عبادت کا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کمال محبت۔ اور دوسرا رکن ہوتا ہے عبادت کا کمال عاجزی۔ کمال عاجزی میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان ہیں، لیکن تب تک آپ میں عاجزی نہیں آ سکتی، آپ کے دل سے تکبر نہیں نکل سکتا جب آپ اپنے عزت والے ماتھے اور ناک کو خود زمین پر نہیں رگڑتے اور اس کے سامنے نہیں رگڑتے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اور رگڑنا بھی محبت کے ساتھ ہے، اور اس بات کا اقرار بھی کرنا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو پاکیزگیوں کے ساتھ، تیرے لیے اتنی پاکیزگیاں ہیں کہ ہم تیری شان کے مطابق تیری تسبیح بیان نہیں کر سکتے۔ جب بندہ ان دو ارکان کو پورا کرتا ہے تو پھر ایاک نعبد آتا ہے کہ بندہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اور پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں پر جب انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے تو قرآن نے رکاوٹوں کے نام بھی لیے ہیں کہ کون کون سی رکاوٹیں بندے کے رستے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ذاتی حوالے سے شخصی پہلو کو قرآن نے اجاگر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اللہ کی مدد آنے میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے
وہ انسان کی اپنی خواہشات. ہم اس پر پہلے بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ انسانی خواہشات کس طرح انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں. دوسری چیز انسان کی عورت، والنساء، بیوی، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. یہ کیسے دور کرتی ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم دین کی بیس پر رشتے نہیں کرتے تو مرد اپنی جگہ پریشان رہتا ہے، عورت اپنی جگہ پریشان رہتی ہے. والبنین، تیسری چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے جب وہ اپنے بیٹوں کی تربیت بھلی نہیں کرتا، جب وہ اپنے بیٹوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں کرتا. چوتھی چیز والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، انسان کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر جا کر دیکھیے انسان بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اور پیچھے خواہش ہے. یہ بیوی میں حسن مانگتا ہے، اولاد میں بیٹا مانگتا ہے، اور جب اللہ یہ دونوں چیزیں اس کو دے دیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں ان کو لگژری لائف میں رکھوں، مال و دولت کے پیچھے دوڑتا ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جب سونے چاندی کے ڈھیر مل جاتے ہیں اتنا لالچی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو یہ تیسری کی خواہش کرے گا. وَلَن يَمْلَأَ جَوْفَ ابْنِ آدم عَيْنَ ابْنِ آدم فَمَ ابْنِ آدم، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو، آنکھ کو، منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی شے نہیں بھر سکتی. اس چوتھی چیز میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا ارادہ اگلا یہ ہوتا ہے. پانچویں چیز وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے، آج کل کے دور میں اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، اعلیٰ قسم کی سواریاں چاہتا ہے. میرے آگے پیچھے لوگ ہوں اور لوگ مجھے سلام کرتے ہوں، سلوٹ مارتے ہوں. ہم میں سے ہر ایک بندے کی اللہ کی قسم یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بادشاہ سمجھیں. شریعت میں بادشاہ اس آدمی کو کہا گیا ہے جو صبح اٹھے بالکل صحیح سالم تندرست ہے، گھر والے بھی تندرست ہیں اور ناشتہ موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ نے دنیا ذلیل کر کے اس آدمی کے قدموں میں رکھ دی. اور ہمارے گھروں میں سالوں کا راشن جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. وَالْأَنْعَامِ، جب انسان یہ گاڑیوں کے پیچھے لگتا ہے تو پھر اس کو اگلی چیز، یہ چھٹی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پیچھے میری اولاد کو کون دیکھے گا، چلو کوئی زمینیں لے کر میں چھوڑ دوں. والحرث، زمینیں لے کر چھوڑ دیتا ہے. اللہ یہ 6 چیزیں، 6 رکاوٹیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے. واللہ عندہ، اور جب تم اللہ کی طرف اگر آنا چاہو تو حسن المآب، رہنے کا ٹھکانے کے اعتبار سے بہترین جگہ اس کے پاس. پھر کہا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، محبوب ان سے کہیے کہ آؤ تمہیں اس سے بہتر آفر تمہارے سامنے رکھوں، اس سے بہترین چیز تمہیں دوں. اور وہ چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے. جو رب سے ڈر گئے وہ اپنے رب کے پاس جنت پائیں گے. پہلا انعام ان 6 چیزوں کے مقابلے میں جو پہلا انعام مل رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. دوسرا انعام یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ بیویاں عطا کریں گے. اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے، اللہ کبھی ناراض نہیں. ان 3 چیزوں کو، ان 6 چیزوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو قرآن اس شخصی پہلو سے انسان کو باہر نکال کر یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ ان 6 رکاوٹوں سے اپنے زور پہ بچ گئے، اپنے زور پہ بچنا ہے یہاں پر، یہاں اس کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان 6 چیزوں سے اپنے زور پہ بچنا ہے.
جب آپ یہاں زور لگا لیں تو آپ اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ جو اگلی 4 رکاوٹیں قرآن ایک اور جگہ پہ ذکر کرتا ہے، بندہ وہاں سے بآسانی نکل جاتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو ان کے بارے میں ہم